روزے کی حالت میں مسواک کرنا، ٹوتھ پیسٹ کرنا، اسی طریقے سے خوشبو لگانا، سرما لگانا۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ رمضان کے حوالے سے چند ایک فقہی مسائل میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ عموماً معاشرے میں وہ باتیں از حد لازمی اور ضروری بھی ہیں، اور اس کے مطابق ان باتوں کا روزہ رکھنے کی حالت میں خیال رکھیں گے تو تب جا کر ہمارا روزہ واقعتاً مسنون روزہ ٹھہرے گا۔ ان باتوں میں سے ایک سب سے بنیادی بات وہ سحری کے حوالے سے ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے دو مؤذن ہوا کرتے تھے، ایک بلال تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے پہلے کچھ دیر اذان دیتے ہوتے تھے، جس کو عموماً ہمارے معاشرے میں تہجد کی اذان کہا جاتا ہوتا ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تو اللہ کے نبی، چونکہ ان کی آواز جانی پہچانی تھی اور اس وقت مدینہ کی آبادی اس قدر تھی بھی نہیں، تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جب تم بلال کی اذان سنو فکلوا واشربوا، تم کھاتے پیتے رہو، کوئی بات نہیں، کیونکہ بلال اذان دیتا ہے فجر سے پہلے، لیکن جب تم عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان سن لو تو اس وقت تم فامسکوا، اپنے ہاتھوں کو روک لو کھانے پینے سے، پھر اس کے بعد کھانا پینا نہیں کرنا۔ البتہ ایک تھوڑی سی گنجائش شریعت میں ہے، ایک بندے نے اذان جوں شروع ہوگی، یہ ایک بات یاد رہے کہ یہ اذان شروع ہوتے ساتھ کی بات ہے۔ کچھ لوگ اذان کے اختتام کا انتظار کرتے ہیں کہ بھئی اذان کے ختم ہونے تک پانی بھی پی سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اذان دی ہی تب جاتی ہے جب فجر صادق کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اختتام پہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ابتدا پہ ہوتا ہے۔ جوں اذان شروع ہو تو اذان شروع ہوتے ساتھ ہی اپنے ہاتھ کو روک لینا چاہیے۔ البتہ وہ گنجائش، ایک بندے کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اللہ کے نبی نے اور شریعت نے اس شخص کو یہ ایک گنجائش دی ہے کہ آپ اس سے اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہاتھ میں ایک برتن ہے، پیالہ ہے مثال کے طور پہ، پانی پینے لگے لیکن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعد میں اذان شروع ہوتے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹھ کے چل کر پھر پانی پیتے ہیں یا کوئی اور چیز مطلب ہے کہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت اور حدیث کے جو الفاظ ہے، ہاتھ میں برتن ہے اور آپ لگے ہوئے ہیں تو آپ اس سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کے ہاتھ میں کوئی برتن نہیں ہے، آپ دسترخوان سے اٹھ چکے ہیں، اذان شروع ہو گئی، ہوتے ساتھ ہی آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ دوسرا ایک اور مسئلہ عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا، ٹوتھ پیسٹ کرنا، اسی طریقے سے خوشبو لگانا، سرما لگانا، یا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب وہ ناک میں دوائی ڈالتے ہیں، کچھ قطرے ڈراپس ڈالتے ہیں، تو ان تمام تر چیزوں سے روزے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہ سرما ڈالنے سے، نہ مسواک کرنے سے، نہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے، نہ ناک میں کوئی ڈراپس ڈالنے سے، یا آنکھوں میں ڈراپس ڈالے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے روزے کے لیے کوئی مشکل اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ تیسری ایک اور جو بہت مہم اور ضروری بات ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ ایک بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی بات کو یا جھوٹ بولنے کو ترک نہیں کرتا، اور اس کے متعلقات جتنے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا کوئی چیز نہ کھانا، کوئی چیز نہ پینا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ کھائے نہ پیے، اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ صرف یہ آزمائش نہیں کرتا کہ میرا یہ بندہ کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ تقویٰ کا حصول ہے۔ لہٰذا از حد لازمی اور ضروری ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، کسی کے ساتھ ہیرا پھیری کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں، یہ سارے کے سارے کام روزے کو نقصان دینے والے ہیں۔ روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن اجر بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی وجہ سے آپ کے کھانے پینے کو چھوڑنے کا، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ وہ افطار کے حوالے سے ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اور دوست ایسے ہیں کہ وہ کچھ تھوڑا سا جلد بازی سے کام لیتے ہیں، اور کچھ لوگ، کچھ دوست، کچھ بھائی ایسے ہیں جو کہ کچھ تاخیر سے کام لیتے ہیں۔ دونوں غلط ہے، نہ تو تعجیل درست ہے اور نہ تاخیر درست ہے، بلکہ میانہ روی اسی سے کام لینا چاہیے۔
بہت سارے ہمارے دوست یہ مغرب کی طرف جو جمرود کے پہاڑ ہے ان کو دیکھتے جاتے ہیں، جوں سورج پہاڑ کے اس طرف چھپ جائے فوراً وہ روزہ کھول لیتے ہیں۔ ان بھائیوں کو تھوڑا سا اس باب میں احتیاط کرنا چاہیے۔ سورج کا غروب ہونا ہی روزے کے افطار کے لیے علامت ہے، لیکن سورج کا کسی پہاڑی سے چھپ جانا یہ غروب نہیں ہے، بلکہ ایک اور چیز ہے۔ پہاڑی سے چھپ جانا اور چیز ہے، سورج کا غروب ہونا ایک اور چیز ہے، اور اس کا اپنا ایک مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو گول بنایا ہے، ایک پوائنٹ پہ جا کے سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اور ڈھلتے ڈھلتے بالکل وہ چھپ جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ یہ جو غروب ہے تو اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ کسی ٹیلے، کسی پہاڑی سے چھپ جانا اس کو غروب نہیں کہا جاتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تعجیل میں آ کر اپنے روزوں کو برباد کرنے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔